تو اللہ کے وجود پر ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ وہ میرا خالق ہے اور اس نے مجھے بیکار نہیں بنایا. ہمارا یقین نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پیدائش بیکار ہے. کھاؤ پیو عیش کرو, جتنا جمع کر لیا, جتنا جلدی جمع کر لیا, کامیاب ہو گئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے دنیا کی کوشش کیوں نہیں کرتے. یہ ایک بہت اہم بات ہے اور اس پہ سوچنا چاہیے. یہ بہت بنیادی سوال ہے. اور اس میں دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یعنی یہ بات نوٹ کرنی چاہیے، یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے کہ دنیا آپ کو، جو بھی دنیا ہے وہ آپ کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھی جا چکی ہے. اور یہاں بھی جب وہ آتا ہے، وہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور جب وہ روح ڈالی جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ بھئی لکھ دو، اس کی تقدیر لکھ دو کہ اس کا نصیب موت، حیات، رزق وغیرہ یہ سب لکھ دو. تو ہمیں تو بہت سے مغالطے لگے ہوئے، اور ایک مغالطہ یعنی ہمارا یہ ہے کہ دنیا کوشش سے ملے گی. آخرت کے بارے میں ہمارا یہ ایک مغالطہ لگ گیا ہے کہ یہ نصیب سے ملے گی. اللہ نے چاہا تو میں نیک کام کروں گا، جب اللہ نے چاہا مجھے نیکی کی توفیق دے دے گا. یہ الفاظ کبھی سنتے ہیں؟ اللہ اب مکہ مدینہ حج آپ پہ فرض ہے، کہتے ہیں جب بلاوا آئے گا. میرے پاس تو پیسے ہیں لیکن بلاوا ہی نہیں آ رہا. یہ بھی ہے نا، یہ ہم نے یہ تقدیر کے حوالے کر دیا ہے. آخرت کا معاملہ، نیک اعمال کا معاملہ، جب اللہ چاہے گا تو میں نیک بن جاؤں گا. یہ بالکل واہیات بات ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، لیکن جتنی نصیب ہے وہ آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. یعنی انتہائی کوشش کی ضرورت نہیں ہے. جو مناسب کوشش ہے، بچے کو آپ تعلیم دے دیں، نوکری کرے، بزنس کرے، ٹھیک ہے. جو بھی نصیب میں ہوگا وہ. آج کل بہت سے ڈگری والے خوار پھر رہے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے. ڈگری والے بہت سے لوگ پکوڑے سموسے بیچ رہے ہیں. تو جو بھی ہے، تو دنیا، یہ ایک بات ہمارے ذہن میں تو نہیں آتی، نہ اس پہ کوئی یقین کرتا ہے. میں کہتا ہے میں جتنی کوشش کروں گا، سرمایہ لگاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اتنا مجھے اس کا پھل ملے گا. ایسی بات غلط ہے. جو بھی آپ کے نصیب میں ہوگا وہ آپ کو ملے گا، ضرور ملے گا. اللہ تعالیٰ کسی سے اس کا رزق نہیں روکتا. اس کے کفر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے اس کا رزق نہیں روکتا، جتنا بھی لکھا ہوا ہے. بہرحال یہ عقائد کا مسئلہ ہے. آخرت کے بارے میں یہ ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کے لیے آخرت میں صرف وہی کچھ ہوگا جس کے لیے اس نے کوشش کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. اب اس آیت کا مطلب بھی ہم نے غلط نکال لیا ہے کہ ہم جتنی کوشش کریں گے دنیا میں اتنا ملے گا. ایک ماربل کے کارخانے میں گیا تھا، وہاں وہ دفتر میں یہ ایک آیت لکھی ہوئی تھی، یہ کارخانہ میں نے کوشش کی تو بس وہ اللہ تعالیٰ نے، مطلب میں یہ مطلب نکال لوں نا، کیونکہ آخرت کے خیال میں تو کوئی قرآنی آیات کوٹ نہیں کرتا. تو لیکن وہ آیت میں خود ہی ہے آگے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. اس کی کوشش کا نتیجہ ان قریب یہ دیکھ لے گا کہ اس نے کس کے لیے محنت کی، دنیا کے لیے کہ آخرت کے لیے. ثُمَّ جَزَاهُ جزا الاوفا. پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا. بہرحال آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ ہم آخرت کے لیے دنیا کی طرح کوشش کیوں نہیں کرتے، تو اس کی وجہ ظاہر ہے کہ انسان وہ کام کرتا ہے جس پر اس کو یقین ہو. دنیا میں دیکھیں 4 سال کا بچہ ہے، چل پھر رہا ہے، یہ اس کو یقین ہے کہ مجھے موبائل دیکھنے میں، کارٹون دیکھنے میں مزہ آئے گا، چپس چاکلیٹ کھانے میں مجھے مزہ آئے گا. اس کے لیے پھر ضد بھی کرتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے جب آپ
اس کے لیے ایسے تحفے تحائف تو لے جائیں تو وہ خوش ہوتا ہے، بڑا خوش، کھلونے. تو یہ دیکھیں، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہم انسان بغیر یقین کے زندگی نہیں گزار سکتا. ایک بات نوٹ کر لیں، بغیر یقین کے. وہ لوگ پاگل ہوتے ہیں اور پاگل خانے میں ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ پاگل خانے میں. دنیا میں جو بھی ہوش و حواس میں، وہ اس کے ہر کام کی بنیاد ہماری ایک یقین ہوتی ہے. تو یقین دیکھیں، پہلے تو ہم نے کوشش کی بات کی ہے نا. کوشش کے لیے پہلے ضرورت پڑتی ہے، یعنی کوشش کے لیے پہلے جو ہے ایک کام کی ضرورت محسوس ہونا ضروری ہے. ایک کام کی ضرورت ہو تو پھر آپ کی نیت بن جاتی ہے، ہاں یہ کام کرنا ہے میں نے. ضرورت، اس کے لیے پھر نیت بن گئی. پھر وہ کام جتنا اہم ہے اتنا آپ کا یقین آ جاتا ہے کہ یہ کام بہت ضروری ہے، یہ کام سب سے پہلے کرنا چاہیے. مطلب کل آپ کے گھر میں مہمان آنے والے ہیں، 20 مہمان، اور آپ نے بلا لیا یا انہوں نے کہا ہم آتے ہیں، تو آپ کا یقین ہو گیا مہمان تو آئیں گے. پھر نیت بن گئی، ٹھیک ہے ویلکم کریں گے. پھر آپ مینیو بناتے ہیں، یہ کر لیں گے گھر والوں کے ساتھ. پھر آپ بازار سے جا کے سودا لے آتے ہیں، کوشش شروع کرتے ہیں. تو 20 آدمی، جس گھر میں 2 لوگ تھے اس میں 20 آدمیوں کو کھانا پک رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک یقین. بنیاد تو یقین بنی، اور ایک خیال تھا کہ بھئی ایک خبر تھی کہ مہمان آئیں گے، تو خیال بن گیا، نیت ارادہ ہو گیا. آپ نے منع نہیں کیا، ویلکم کا ضرور آئیں. تو 2 آدمیوں کے بجائے 22 آدمیوں کو کھانا تیار ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. دیکھیں، باتھ روم تک آپ جاتے ہیں تو بغیر ضرورت کے جاتے ہیں. باتھ روم چاہے جتنا بھی اچھا ہو، تو جب ضرورت محسوس ہوتی ہے جاتے ہیں. جب یقین ہوتا ہے کہ ہاں، بعض اوقات تو انسان بوجھ لیے پھرتا ہے، نہیں ابھی ضرورت نہیں ہے مجھے، ہو جاتا ہے، ہو جائے گا، کر لیں گے، باتھ روم چلے جائیں گے. لیکن جب یقین آ جاتا ہے کہ اب ضرورت ہے، نیت، ارادہ، عزم، پھر باتھ روم. یہ میں معمولی مثال ہے. اسی طرح ساری زندگی ہم ایک یقین کے تحت گزارتے ہیں. اب آخرت کی خبر ہمیں نہ دکھ رہی ہے، جنت دوزخ تو بنی ہوئی ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. رسول نے خبر دی ہے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے. رسول نے مشاہدہ کیا ہے، ہمیں خبر دی ہے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے. اللہ نے خبر دی ہے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے. اور چھوڑیں، اللہ پر ہمیں یقین نہیں ہے. دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو خبر دینے والا ہے اس پر یقین ہوگا تو اس کی بات پر یقین کریں گے. یہ ایک عام سی بات ہے، زیادہ ذہن پہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. خبر دینے والا جو ہے اس پر یقین ہوگا، اس کے سچے ہونے پر یقین ہوگا، تب اس کی بات پر ہم یقین کریں گے. یہ ایک عام بات ہے، میں اس کی تفصیل نہیں جاتا. اللہ ہماری نظر میں کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، بس اللہ ہے اور ہوگا. یہ عقیدہ تو مشرکوں کا بھی تھا. مشرک، قرآن میں لکھا ہے کہ آپ ان سے پوچھو زمین آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، وہ کہیں گے اللہ نے. آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ مشرک کہیں گے کہ اللہ. یہ عقیدہ ہمارا جو اللہ کے بارے میں ہے، یہ تو مشرکوں کا بھی ہے. تو اللہ کے بارے میں تو یہ یعنی اب اللہ کی باتیں، قرآن، تو اللہ کے وجود پر ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ وہ میرا خالق ہے اور اس نے مجھے بیکار نہیں بنایا. ہمارا یقین نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پیدائش بیکار ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، جتنا جمع کر لیا، جلدی جمع کر لیا، کامیاب ہو گئے، منگواؤ مٹھائی، لڈو بانٹو. ایسے ہی ہوتا ہے نا. میرا بیٹا بورڈ میں فرسٹ آ گیا، مٹھائی منگواؤ. بیٹے کی شادی ہے، مٹھائی کی ٹوکرے چلے آ رہے ہیں. بیٹی کی شادی ہے، مٹھائی کے ٹوکرے چلے آ رہے ہیں. ہمارا یقین ظاہر پر ہے. اللہ نے ہماری حالت قرآن میں یہ بیان کی ہے کہ آج کا مسلمان دنیا کے بارے میں تو علم رکھتا ہے،
لیکن آخرت سے یہ غافل ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت غافلون. آخرت سے ہم لوگ غافل ہیں. میں بنیادی بات یہ کر رہا ہوں کہ اللہ پہ ہمارا یقین نہیں ہے، صفر ہے. تو پھر یہ آخرت کی خبر تو اللہ نے ہمیں دی ہے، رسول کو اللہ نے بتایا ہے، نہ ہم رسول کو حق مانتے ہیں، یعنی جیسا کہ یقین نہیں ہے. تو اب دیکھیں اللہ کی اطاعت بھی نہیں ہے. اطاعت کس کی ہے؟ نفس کی ہے. میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں، میرا جسم میری مرضی. یہ صرف عورتیں نہیں کہتی، ہم سب گھر میں میاں بیوی سب بچے کہتے ہیں بس میری مرضی میری ہوگی، چاہے اللہ جو کچھ بھی کہے، چاہے رسول نے جو کچھ بھی کہا ہے. تو دیکھیں آج کا جو موضوع ہے کہ آخرت کے لیے دنیا کی کوشش کیوں نہیں کرتے، تو ہمیں یقین نہیں ہے آخرت پہ. تو اس کے لیے پھر اللہ پہ یقین کرنا پڑے گا جیسا کہ وہ ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی وقبلت جمیعا احکامی. اقرار باللسان ہے، تصدیق بالقلب نہیں ہے. دل سے تو تصدیق ہماری نہیں ہے، زبان سے اقرار کرتے. تو جب تک یقین نہیں ہوگا آخرت کے لیے کوئی ہمارا ارادہ کوشش نہیں ہوگی. اور آخرت تو برپا ہے ہمارے اس وقت اندر، برپا ہے ہمارے ظاہر میں بھی. ایک شخص کہتا ہے، بیوی سے کہتا ہے تم نے تو میری زندگی جہنم بنا دی ہے. بیوی شوہر سے کہتی ہے تم آئے تو بس میں تو بڑی تنگ ہوں تمہارے ساتھ، ہر وقت لڑائی جھگڑا. یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے اعمال کے نتائج ہیں. جو بھی پریشانی ہے اس کا واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے رخ پھیر لیا ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی جینا حرام کر دوں گا میں. دوسرے الفاظ میں آج ہر شخص پریشان ہے اپنے اپنے مسائل میں، کوئی کم کوئی زیادہ. کوئی زیادہ پریشان ہو تو خودکشی کر لے گا، اپنے آپ کو گولی مار لے گا، چاہے جس کا بھی بیٹا ہو یا بیٹی ہو. تو بس یہ پریشان ہر شخص ہے. نفس مطمئنہ کسی کو حاصل نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی کوشش ہے، نہ اس پر یقین ہے. اللہ کی باتوں پر ہمیں یقین نہیں ہے. قرآن صدیاں ہو گئی مسلمان نے چھوڑ دیا ہے، صدیاں ہو گئی مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے بطور کتاب ہدایت. تو باقی تو یہ مسئلہ ہے. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.